میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو انسان ایک عجیب فطرت کا مالک ہے۔ اللہ نے جس مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اللہ نے اس کی تربیت کر دی۔ واحد انسان ہے کہ جس کی اللہ نے تربیت ماں کے پیٹ سے نہیں کی، بلکہ پوری دنیا میں جتنا عرصہ زندگی وہ گزارے گا، یہ زندگی کا ہر ایک لمحہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ وہ اسی زندگی کے حصے میں تربیت حاصل کرے۔ تو انسان کے جسم کے اندر ایک حسد کی بیماری ہے۔ حسد دوست کہ یہ باطن کی بیماری ہوتی ہے، ظاہر میں نظر بہت کم آتی ہے۔ ایک ایسی آگ وہ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے، جو منٹوں میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور ہلکی ہلکی سی سلگتی رہتی ہے۔ اگر وہ آگ کسی کو لگائی جائے تو وہ آگ ایک دم سے اس کو جلا کر ختم کر دے گی دوست۔ تو یہ حسد کی بیماری ہے دوست۔ اصل حسد سے بچنا فرض ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ حسد کی بیماری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے دوستو، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں اور اس سے پاک ہیں۔ کسی نہ کسی دل میں کسی نہ کسی درجے کا حسد ضرور پایا جاتا ہے، تو اس سے بچے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا دوست، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اکثر لوگوں کا اس بیماری کی طرف دھیان نہیں ہوتا دوست۔ اور حسد کی جو حقیقت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھا، اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اس کو نعمت دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہوئی، اور یوں کہنے لگا کہ اس کو یہ نعمت مل کیوں گئی ہے، اور دل میں یہ خواہش ہوئی یہ نعمت اس سے چھین جائے۔ تو یہ حسد کی حقیقت ہے دوست۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا دے۔ ہاں، اس طرح کہو، اگر اللہ نے کسی کو گاڑی دی، کسی کو بنگلہ دیا، کسی کو دولت دی، یا کسی کو دین کی نعمت دی، تو یوں کہو اللہ اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ اس بندے سے دین کا کام لے، اور اس دنیا کی بدولت دین سے اللہ غفلت کا سبب نہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کہنے سے اس بندے کے لیے بھی اجر و ثواب لکھ دیں گے، اور اس کے لیے بھی اللہ راہ کشادہ کر دیں گے۔ تو اوروں سے حسد نہ کریں دوستو۔ اگر حسد کرتے رہنا تو وہ بندہ خود بخود آگے نکلتا جائے گا اور ہم پیچھے پڑتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پوری امت مسلمہ کو حسد کی بیماری سے سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔